وزارت خزانہ کی آؤٹ لک رپورٹ نے کچا چٹھا کھول دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری 33% کم ہو گئی ہے۔ جون کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران حجم 2 ارب 47 کروڑ ڈالر سے کم ہو کر 1 ارب 63 کروڑ ڈالر رہا۔ جون میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری صرف 13 ملین ڈالر رہی۔ حکومتی دعووں کے باوجود برآمدات نہیں بڑھ سکی ہیں۔ گزشتہ مالی سال کے دوران 4.6% کمی دیکھی گئی۔ پھر تجارتی خسارہ تشویشناک حد تک بڑھ گیا ہے۔ جولائی تا مئی مالیاتی خسارہ 1.6% تک محدود رہا۔ وزارت خزانہ نے خبردار کیا کہ ایران امریکہ کشیدگی ملکی معیشت کے لیے خطرہ ہے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے سے پاکستان میں مہنگائی کا دباؤ بڑھنے کا خدشہ ہے۔ پھر مہنگائی مسلسل چوتھے ماہ بھی ڈبل فیگرز میں رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ معیشت کی بری صورتحال پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی تبصرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلی اکانومک سمٹ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ سسٹم تباہ ہو چکا ہے، کولیپس ہو چکا ہے، سسٹم ریسیٹ کرنے تک معاملات بہتر نہیں ہوں گے۔ وفاق کا یہ حال ہے کہ جب بجٹ بناتے ہیں تو خسارے کا بجٹ ہوتا ہے اور بات کی جاتی ہے کہ اس سال کتنا قرض لینا ہے، تو کیا یہ ہمارا فرض نہیں کہ اس کو ٹھیک کیا جائے؟ ایک فائل کو 4 سے 5 جگہوں پر رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ نئے صوبے یا انتظامی یونٹس بنانے سے معاملات میں بہتری آئے گی۔ بزنس کمیونٹی کو سیاست میں آنے کی دعوت دیتے ہوئے بھی کہا کہ کوئی صنعت کار 10 کروڑ کی فنڈنگ دیتا ہے تو کوئی 50 کروڑ کی، یہ خود آگے آئیں ورنہ 10 سال بعد بھی ایسے ہی مسائل آپ ہمارے سامنے بیٹھ کے بتا رہے ہوں گے۔ کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں۔ پاکستان کی اس حالت میں جانے میں اس کے ذمہ دار جتنے ہیں وہ یہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سامنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے پولیٹیکل نظام کو چلانے والے، فنڈنگ کرنے والے بھی یہاں بیٹھے، کوئی 50 کروڑ کی فنڈنگ دیتا ہے الیکشن سے پہلے، کوئی 10 کروڑ کی دیتا ہے، کوئی کسی مجبوری میں دیتا ہے، کوئی کسی مجبوری میں دیتا ہے۔ ہمیں اپنی چیزیں ٹھیک کرنی ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کا حال یہ ہے کہ ہم جب اپنا بجٹ بناتے ہیں تو وہ نیگیٹو میں بناتے ہیں۔ ہم قرض اور لیں گے، چیز ٹھیک نہیں کریں گے۔ 16 گھنٹہ کام کرنے والا وزیر اعظم جو مرضی کر لیں، جب تک اس سسٹم کو ریسیٹ نہیں کریں گے، آپ کون کوشش کر رہے ہیں کہ آبادی کو روکیں؟ سب کہتے ہیں یہ ٹائم بام ہے، لیکن کوئی روکنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ ہر صوبہ کوشش کر رہا ہے آبادی زیادہ ہو تاکہ فیڈرل گورنمنٹ کا ریسورس زیادہ آئے ہمارے۔ ساتھ میں وزیر اعظم کے کرپشن کے معاملہ اٹھانے کے بعد ایف بی آر حکام بھی جاگ گئے ہیں۔ ادارے میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ کی گئی ہے۔ 199 افسران کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین ایف بی آر راشد لنگڑیال خود بھی ادارے میں اب تک کرپشن ہونے کا اعتراف کر چکے ہیں۔ وزیر اعظم نے کیا کہا وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو، ہم سب جانتے ہیں کہ ملی بھگت سے میسو کرپشن ہے وہاں پہ۔ وسائل جو خزانے میں آنے چاہیے نہیں آتے، اور تھرو کلوژن وہ اربوں نہیں کھربوں کے وسائل جو ہیں سالانہ جیبوں میں جاتے ہیں، اور پاکستان میں غربت جو ہے بڑھتی ہے، مسائل بڑھتے ہیں، مشکلات بڑھتی ہیں، اور اسی لیے ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں۔ قرضے ادا کرنے کے لیے مزید قرضے لینے پڑتے ہیں۔ انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے سابق وفاقی وزیر خزانہ ماہر معاشیات ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے۔ حفیظ پاشا صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ حفیظ پاشا صاحب، آغاز میں یہیں سے کرنا چاہتا ہوں۔ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ گڈ گورننس پر اس وقت بحث ہو رہی ہے، نئے صوبے اور انتظامی یونٹس کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن اگر صرف گڈ گورننس کی بات بھی کی جائے تو کسی بھی ملک کی ظاہر اکانومی کی ایک فاؤنڈیشن کہلاتی ہے یہ۔ انویسٹمنٹ بڑھتی ہے، اس کے پھر روزگار پیدا ہوتا ہے، کرپشن کم ہوتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آبادی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے یہ تمام فیکٹر اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو مسئلہ واقعی گورننس کا ہے یا ہمارا جو اکانومک ماڈل ہے وہی ہمیں آگے بڑھنے سے اس وقت روک رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت بڑا ایشو ریز کیا ہے اور اس کو سوچ سمجھ کے اس پہ جواب کر دینا بہت ضروری ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان جو ہے جب تیل کی قیمتیں ماشاءاللہ $120 تک پہنچ گئی تھی، جب رشیا اور یوکرین کا جنگ شروع ہوا تھا 21 سال میں 2021 میں، تو اس وقت ہمارا جو فائنینشیل بیلنس آف پیمنٹس کی پوزیشن تھی وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوئی، اور یہ ہوا کہ پاکستان تقریباً دیوالیے کے قریب پہنچ چکا تھا 2022-23 میں، اور ہمارے ریزرو صرف $4 ارب تک رہ گئے تھے۔ اس کے بعد میں جس طرح ہونا چاہیے، ایک انٹرنیشنل ملٹی لیٹرل ادارہ IMF نے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے، اور اللہ کا فضل ہے، اور ہمیں اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ آج کی پوزیشن کیا ہے۔ تقریباً 3 سال کے بعد پوزیشن واضح طور پر اللہ کے فضل سے بہتر ہے۔
4 ارب ڈالر کے ریزروز میں بڑھ کر جون کے مہینے میں اس سال کے ریزروز 18.4 ارب ڈالر تک پہنچ گئے تھے. اب تھوڑے سے کم ہوئے ہیں، مگر ابھی بھی ہمارے جو درآمدات کو 3 مہینے کے امپورٹ کا کور تقریباً مل چکا ہے. تو پاکستان میں ہوا یہ ہے کہ پچھلے 3 سال فوکس اسٹیبلائزیشن پر رہا ہے، اور دوسری طرف آپ بجٹ پہ آ جائیے تو ایک زمانہ ایسا تھا کچھ 7-8 سال پہلے جب ہمارا خسارہ آسمان تک پہنچتا تھا، 7 سے 8% ہمارے جی ڈی پی کا. اس سال خیال یہ ہے کہ 3.5% ہوگا، اور پچھلے سال بھی تقریباً اتنا ہے. تو اسٹیبلائزیشن ہوئی ہے. اب وقت آ گیا ہے پاکستان کو اگلے 1, 2, 3 سال اپنے شرح نمو کو بڑھانا ہے. اپنے شرح نمو کو بڑھانے کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ بے روزگاری میں انشاءاللہ کمی آئے گی، اور لوگوں کے حالات میں کچھ انشاءاللہ بہتری آئے گی. مگر یہاں بھی ایک خطرہ موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اس وقت جنگ چل رہی ہے ایران اور امریکہ میں، اس کے نتیجے میں حالات پھر سے پریشان کن ہو سکتے ہیں. یہ پوزیشن ہے آج پاکستان. یہ پوزیشن ہے آج پاکستان کی. مڈل ایسٹ کرائسس کے حوالے سے بھی میں آپ سے بات کروں گا، لیکن جیسے کہ آپ ذکر کر رہے ہیں اسٹیبلائزیشن کی، آپ نے ابھی ایک اپنے ریسنٹ آرٹیکل میں بھی لکھا کہ اس مالی سال میں پاکستانی اتھارٹیز کو الرٹ رہنا پڑے گا حفیظ پاشا صاحب، کیونکہ جو آئل امپورٹ بل ہے وہ بڑھے گا، ریمیٹنسز میں ڈکلائن آئے گا اور ایکسپورٹس میں کمی ہوگی، جس سے ظاہر ہے پھر ہمارے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں اس پر بھی دباؤ آئے گا. اور وزارت خزانہ بھی اس قسم کے اشارے دے رہا ہے. تو پھر تو بیلنس آف پیمنٹ کو سرپلس رکھنا ایک چیلنج نہیں ہوگا حفیظ پاشا صاحب؟ بالکل آپ خدا نخواستہ اگر آپ دیکھیے، اگر پھر سے اللہ کا فضل ہے، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ تیل کی قیمت آج تقریباً $80 پر پھر سے گر چکی ہے، مگر اب آپ یہ دیکھیے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو نہیں کھلا ہے، اور اب نئی ریڈ سی پہ بھی انٹرونشنز ہو رہے ہیں. تو تیل کا جو سلسلہ ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے، اس کے آنے کا سلسلہ اور ایکسپورٹ کا سلسلہ مڈل ایسٹ سے. تو خدا نہ خواستہ اگر یہ جنگ چلتی رہے، اگرچہ پیس کا بھی وقت آئے، مگر یہ کہ اگر یہ دو آپ کے راستے نہیں کھلتے ہیں تو پھر تیل کی قیمت بہت اونچی رہے گی. اور بالکل ان 3 چیزوں کا خطرہ ہے. ایک تو آپ کے درآمدات کا بل بہت بڑھ جائے گا، 6 سے 8 ارب ڈالر. دوسری طرف آپ کے برآمدات جو مڈل ایسٹ وغیرہ کے ملکوں میں ہیں، یورپ وغیرہ میں ہیں، وہ 3 سے 4-5 ملین ڈالر کم ہو سکتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے سب سے زیادہ پریشان کن کہ یو اے ای وغیرہ سے ریمیٹنسز کا فلو جو ہے وہ واضح طور پر کم ہو سکتا ہے. تو پھر سے خدا نہ خواستہ فار نو ریزن، نو فالٹ آف پاکستان، انفیکٹ پاکستان نے تو پوری کوشش کی ہے ماشاءاللہ کہ جنگ نہ ہو، آگے نہ بڑھے اور پیس ہو، مگر اب آپ کیا کریں کہ اس وقت لگ ہی نہیں رہا ہے کہ شارٹ ٹرم میں حالات معمول پر وہاں آ جائیں گے. تو خطرہ ضرور موجود ہے، مگر اس مرتبہ ان لائک 22-23 ہمارے پاس ایک کشن ہے، اور اس کشن کو سمجھداری سے ہمیں استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کے مطابق کشن ہے، اس کو سمجھداری سے استعمال کرنا چاہیے. حفیظ پاشا صاحب، جیسے کہ آپ نے خود بھی ذکر کیا، ظاہر ہے جو ہماری انرجی سیکیورٹی ہے وہ اس وقت گلف سپلائرز پر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے، لیکن آنے والے وقت میں آپ کو کیا لگتا ہے یہ اس وقت ہمیں کتنا اکانومک ڈیمیج دے رہی ہے، جو آپ نے آلریڈی ذکر بھی کیا، اور آگے دے سکتی ہے، جس کے لیے حکومت کو تیار رہنا پڑے گا؟ دیکھیے، اگر سب چیزیں آپ ملا لیں تو خدا نخواستہ آئی ایم ایف نے خود یہ جو پروجیکشن کی ہے کہ ہمارا تجارتی خسارہ 4 ارب ڈالر تک نیگیٹو ہو سے جائے گا. مگر میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اگر یہ جنگ کا سلسلہ جاری رہا اور سپلائی تیل کی کم رہی دنیا میں، تو خدا نخواستہ ہمارا تجارتی خسارہ جو ہے وہ اس سے بھی 2 گنا سے زیادہ ہو سکتا ہے، اور اس سے بہت پریشر پڑے گا پھر سے ہمارے ریزروز پر. تو یہ سچویشن اس وقت بہت ہی جسے کہتے ہیں پریشان کن ضرور ہے. البتہ اچھی خبر آپ نے سنائی اور کنفرم یہ ہے کہ تیل کی قیمت پھر سے $80 تک گر چکی ہے.
بالکل اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں قیمتیں نیچے آئی ہیں. اب اگر ہم آگے بڑھیں حفیظ پاشا صاحب, وزارت خزانہ کی جو آؤٹ لک رپورٹ آئی ہے اس کو اگر خاص طور پر دیکھا جائے, معیشت کی ایک اچھی تصویر اس میں سامنے ہمیں دکھائی نہیں دے رہی, کیونکہ رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ براہ راست جو ہماری غیر ملکی سرمایہ کاری ہے اس میں 33% کمی ہوئی ہے. اگر ہم حکومتی بھاگ دوڑ دیکھیں اوور دا ریسنٹ ایئرز تو ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے حفیظ پاشا صاحب کہ زیادہ فوکس حکومت کا فورن انویسٹمنٹ پر رہا ہے, لیکن ملک میں کانفرنسز بھی ہوئیں, دوسرے ممالک کے دورے بھی کیے گئے, MOUs پر دستخط بھی ہوتے ہیں, لیکن جو اعداد و شمار ہمیں بتا رہے ہیں وہ کچھ اور ہی ہے. یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ پکچر ہے. یہ انویسٹمنٹ لانے میں اتنی ناکامی کیوں دکھائی دیتی ہے آپ کے نزدیک؟ یہ آپ کا بہت مناسب سوال ہے. دیکھیے, پاکستان نے ایک زمانہ تھا اللہ کے فضل سے کوئی تقریباً 10-12 سال پہلے جب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا انفلو بہت ماشاءاللہ بڑھ چکا تھا, اور خاص طور پر چائنا سے سی پیک کے وجہ سے بہت پیسہ آ رہا تھا پاکستان میں, اور اس کی انویسٹمنٹ ہمارے پاور سیکٹر میں خاص طور پہ ہوئی, جبکہ اس زمانے میں لوڈ شیڈنگ وغیرہ بہت ہو رہی تھی. اب پوزیشن کچھ اور ہے, اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ انویسٹمنٹ کا پیمانہ جو ہے وہ تقریباً 35% گر چکا ہے پچھلے سال. اس کے بہت سے وجوہات ہیں. ایک سب سے نئی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک بڑے جسے کہتے ہیں کہ رسکی انوائرنمنٹ میں آ چکا ہے. ہمارے بارڈر میں ایران ہے, دوسری طرف افغانستان سے ٹیررزم ہو رہی ہے, تیسری طرف سے ہندوستان ہمیں پریشان کر رہا ہے. تو اس لحاظ سے پاکستان سیفٹی کے لحاظ سے, رسک کے لحاظ سے بڑھ چکا ہے. اور دوسری وجوہات یہ بھی ہیں کہ پاکستان میں اگر شرح نمو صرف 3-3.5% ہوگا تو فارن انویسٹر یہ سوچے گا بھائی یہ ہمارے سیل تو نہیں پڑے گی تیزی سے, تو کیوں انویسٹمنٹ کرے وہاں. تو بہت ضروری ہے کہ پاکستان کا شرح نمو جو ہے وہ 5-6% تک پہنچے, تو اس سے ایک مومنٹم پیدا ہوتا ہے. باہر کا انویسٹر سوچتا ہے کہ یہ اچھا بومنگ مارکیٹ ہے, یہاں جاؤ تو پیسے بنا لیں گے. تو یہ وجوہات ہیں, اس کی وجہ سے پاکستان میں فارن انویسٹمنٹ کم ہو چکا ہے. ہم نے ایک بڑا طاقتور ادارہ بھی قائم کیا تھا SIFC, مگر SIFC بھی کچھ خاص کامیابی دکھا نہیں پایا ہے ابھی تک. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے کیا سٹیپس حکومت کو فوری طور پر لینے چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے غیر ملکی انویسٹمنٹ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے حفیظ پاشا صاحب؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ واضح طور پر بہت ہی سگنیفیکنٹ ٹیکس ہالیڈے فارن انویسٹرز کو دے دیں. کچھ ملک تو اس حد تک دیتے ہیں کہ 10 سال تک کا ہالیڈے. دوسری طرف ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ جو انفراسٹرکچر وغیرہ کے ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں بڑے پروجیکٹس میں, ان کو تیزی سے مکمل کر کے ان کو اویلیبل کریں. اور تیسرا نظام جو ہے جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ خاص طور پہ جو ٹیررزم ہے اس کو کنٹرول میں لانا بہت ضروری ہے. یہ تقریباً پاکستان کے بہت سے شہروں میں پھیل چکا ہے. اب آپ یہ سوچئے کہ سب سے بومنگ سیکٹر مائننگ کے لحاظ سے بلوچستان ہے, مگر بلوچستان میں ریکارڈک پہ کام ہی نہیں ہو رہا ہے. سائنڈک کے بارے میں خبر یہ ہے کہ شاید وہاں بھی کچھ کم ہو جائے, اور اس کی بہت بڑی وجوہات وہاں کے ٹیررزم وغیرہ کے حالات ہیں. تو پاکستان کو پیس, سیکورٹی اینڈ فیسیلیٹیشن, ٹیکس ریفارم ٹو سپورٹ فارن انویسٹرز, یہ سارے چیزیں ایک پیکج کے طور پر لانا چاہیے. اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تقریباً 2.5 سے 3 گنا انویسٹمنٹ حاصل کریں, جو کہ ایک سال پہلے یا 1.5 سال پہلے SIFC نے کہا تھا کہ ہم $5 ارب تک کم از کم انویسٹمنٹ لے آئیں گے. ایسا نہیں ہوا. صحیح. حفیظ پاشا صاحب, ابھی ریسنٹلی اکانومک سمٹ کانفرنس ہوئی, اس میں بہت ساری باتیں ایک ہمارے وزیر نے کی. وفاق کا یہ حال, انہوں نے کہا کہ جب بجٹ بناتے ہیں تو وہ خسارے کا بجٹ ہوتا ہے. صرف اتنی بات کی جاتی ہے کہ اس سال کتنا قرض لینا ہے, اور پھر 10 سال بعد بھی مسائل ایسے ہی رہیں گے. یہ انہوں نے اکانومک سمٹ کے اندر تمام بزنس کمیونٹی سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ بات کہی. آپ اسے اتفاق کرتے ہیں کہ جس طرح معاشی ٹیم اس وقت چل رہی ہے, ہمیں اس لو گروتھ ٹریپ سے نہیں نکلنے والے بہت جلد. ظاہر ہے یہ تو پھر ایسا ہی میسج ہے کہ یہاں انڈسٹری بھی نہ لگاؤ, انویسٹمنٹ بھی نہ کرو اور بزنس بھی نہ کرو. اس سٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
बात दरअसल ये है कि हमारा जो पब्लिक फाइनेंसेस का निज़ाम है वो बहुत अरसे से आप ये देख रहे थे, मैंने पहले अब आज आपके सामने ये भी जिक्र किया है कि एक वक्त ऐसा था 7-8 साल पहले जब बजट का खसारा आसमान तक पहुंच चुका था और हमारा जो टोटल कर्जे का बोझ था वो बेतहाशा तेज़ी से बढ़ रहा था। अब अल्लाह के फजल से कुछ हालात वाज़े तौर पर बेहतर हुए हैं। डेफिसिट है, मगर डेफिसिट पहले 7-8% होता था जीडीपी का, अब वो 3-3.5% पे आया है। और हमारे यहाँ एक कानून है जो पास किया गया है जिसे हम कहते हैं फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट, जो कि एक बेहतरीन लेजिस्लेशन किया था पार्लियामेंट ने तकरीबन 10 साल पहले। उसमें यह है कि डेफिसिट 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस वक्त हम 4% के नीचे आ चुके हैं और अच्छी खबर ये भी है कि हमारा जो कर्ज़ों का बोझ है वो कुछ हद तक कम हुआ है। तो हर वक्त, हर मर्तबा, हर चीज़ में क्रिटिसिज्म डज नॉट हेल्प। अगर उस दिन हमारे जो लीडर्स हैं ये एक स्पेसिफिक प्रपोजल्स देते रिफॉर्म के कि ये करना चाहिए हमें, तो उससे बड़ा फ़ायदा होता, लोग उससे खुश होते कि देखिए हालात आगे बढ़ रहे हैं। बट सिर्फ ये कहना कि सिस्टम बैठ गया है, ये नामुनासिब है। आपका फ़र्ज़ ये है एज़ द गवर्नमेंट कि आप सामने बताएं कि कौन से रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं जिसको हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और उससे हम आगे इंशाअल्लाह बढ़ते पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। वो बात कर रहे हैं कि जब कॉन्फ्रेंस जारी थी तो उसमें ये तमाम जो रिफॉर्म्स हैं वो सामने रखने चाहिए थे बिज़नेस कम्युनिटी के, जब बिज़नेस कम्युनिटी से वो मुखातिब थे और ज़ाहिर है इस हवाले से ये गुफ्तगू हो रही थी। खैर ये वो तमाम पहलू हैं जब हम अपनी इकॉनमी की बात करते हैं कि किस तरीके से हमने इस इकॉनमी को आगे बढ़ाना है। हफीज़ पाशा साहब हमने ये भी ज़ाहिर है बात करनी है, हफीज़ पाशा साहब से हम कोशिश करेंगे इस हवाले से ही बात करें, लेकिन जैसा कि वो गुफ्तगू कर रहे हैं और वो इस हवाले से हमें बता रहे थे कि ज़ाहिर है जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो इस वक्त स्टेगनेंट हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे अदाद शुमार हैं जो हमें ये बताते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो इस वक्त हमारे मुल्क में आई है। पिछले 3-4 सालों में ये स्टेबिलिटी हम देख रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है इस लो ग्रोथ ट्रैप से बाहर निकलने के लिए हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा, अपनी इंडस्ट्रीज़ को किस तरीके से फैसिलिटेट करना है, इंसेंटिवाइज़ करना है, वो देखना होगा। क्योंकि ज़ाहिर है जो इस वक्त जो मईशत के ओवरऑल हमारे मसाइल हैं वो वहीं के वहीं खड़े हैं, जिसकी वजह से हम इस ग्रोथ की तरफ नहीं जा पा रहे हैं।